جبریل امین کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کلمات کے ذریعے سے پتہ چلا کہ آدم کو جو ترک قول، جناب آدم کی ترک اولا جو قبول ہوئی انہی کلمات کے ذریعے سے۔ جناب نوح سفینہ بنا رہے ہیں، سفینہ تیار ہوا اور جب ساری دنیا میں طوفان برپا ہو گیا اور قریب تھا کہ سفینہ نوح ڈوب جائے، غرق ہو جائے، ہے نہیں روایت میں کہ صاحب وہ حج کولے لینے لگا نوح کا سفینہ۔ یہ سفینہ نوح کیا ہے؟ حق ہے یا نہیں؟ نبوت حق ہے یا نہیں؟ رسالت حق ہے یا نہیں؟ مگر اس حق کو پاسداری کیسے ملی؟ سفینہ نوح کو استقامت کیسے ملی؟ بلی کلمات، کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ جناب ابراہیم کو ناری نمرودی میں ڈالا جانے لگا اور ایک مرتبہ جبریل جیسا ملک حاضر ہو گیا۔ اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، حل تک حاجہ، کچھ حاجت ہے، کچھ ضرورت ہے، چائے پانی کافی ٹھیک، کچھ فن کچھ چاہیے؟ جناب ابراہیم نے آواز دی حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، تو پھر کس سے؟ کہ جس سے حاجت وہ خود جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے جبریل جیسے ملک کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کی مدد کرو۔ جناب ابراہیم کی غیرت تو دنیا ملاحظہ فرمائے، جناب ابراہیم کی غیرت تو دنیا ملاحظہ فرمائے کہ ملک سے مدد نہیں مانگی، جناب ابراہیم نے ملک سے مدد نہیں مانگی، مانگی تو کس سے مدد مانگی؟ ہے نہیں کہ ملک سے مدد نہ مانگی، لیکن جب آخری وقت آیا تو اب یہ جناب ابراہیم جو ابھی ملک کو نو لفٹ کہہ چکے ہیں، گیٹ آؤٹ کہہ چکے ہیں، وہی جناب ابراہیم کرے پروردگار بحق علی، بحق علی، بحق علی، بحق علی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محبت میں آیا تھا، الفت میں آیا تھا، چاہت میں آیا تھا، عقیدت کے ساتھ آیا تھا، اور موقع بھی ایسا ویسا موقع نہیں تھا، بڑا خطرناک موقع تھا، بڑا ہی سنگین معاملہ تھا کہ وہ لاکھوں من لکڑیاں اور اس میں بھڑکتے ہوئے شعلے اور اٹھتے ہوئے انگارے، اور اس میں جناب ابراہیم کو پھینکا گیا ہے، کیسے؟ منجنیق کے ذریعے سے۔ اور اب یہ روایتیں کیا ہیں کہ ادھر جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر سے سید الملائکہ جبریل چلا، اور ایسی راہ میں ملک نے ابراہیم سے ملاقات کی۔ یہ دیکھیے ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ تنکے کا سہارا نا، مگر یہ کیا غیرت ہے جناب ابراہیم کی، کیا عقیدت ہے جناب ابراہیم کی کہ وہ ملک جیسے فرشتے کی مدد کو ٹھکرا لے، اور یہ یقین کی منزل ہے کہ جہاں ملک کی مدد ختم ہو جائے گی وہاں سے علی کی مدد شروع ہو جائے گی۔ شیخ الانبیاء ہیں، یہ ابراہیم ہیں، معمار خانہ کعبہ ہیں، ایسے ویسے نہیں ہیں۔ شک کرنے والے تو نبی پر شک کرتے رہے، شک کرنے والے تو نبوت پہ شک کرتے رہے، شک کرنے والے رسالت پہ شک کرتے رہے، مگر جناب ابراہیم نے پیغام دیا کہ دیکھو وہ شک کرنے والے اور ہوتے ہیں اور یقین کی منزل میں سر تسلیم خم کر دینے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم، اور ظاہر ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے؟ کلمات۔ اللہ نے حق کو کیسے بلندی عطا فرمائی؟ کلمات کے ذریعے۔ سورہ انفال کی 7 آیت مبارکہ کا آخری فقرہ کہ یرید اللہ ان یحیط الحق بکلماتہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو باقی رکھے۔ کیسے باقی رکھے گا؟ کلمات کے ذریعے سے۔ آدم کی بقا کیسے ہوئی؟ کلمات کے ذریعے سے۔ نوح کو بقا کیسے ملی؟ کلمات کے ذریعے سے۔ ابراہیم کو بقا کیسے ملی؟ کلمات کے ذریعے سے۔ اب آ جائیے جناب موسیٰ، وہ دریائے نیل سامنے ہے، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، سامنے گئے تو ڈوبیں گے اور پیچھے ہٹے تو مارے جائیں گے، اور عالم یہ کہ
جناب موسیٰ کے جتنے ساتھی تھے، پڑھ لیجئے قرآن، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت پر لوگ ہمیشہ شک کرتے رہے ہیں، یہ ہمیشہ شک کرتے رہے ہیں کہ ارے آگے گئے، اے موسیٰ آپ نے تو مجھے نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا چھوڑا، آگے جائیں تو ڈوب مریں، پیچھے جائیں تو قتل کر دیے جائیں۔ ایک مطلب کیا کہنا جناب موسیٰ کے یقین کا، کیا کہنا جناب موسیٰ کے یقین کا کہ جیسے ہی جناب موسیٰ ہر چہار جانب سے کھل گئے تو اب تھا کیا ان کے پاس؟ کیا کوئی ایٹم بم تھا، کوئی میزائل تھا، کوئی AK-47 تھی، یا وہ یورپ کا انہوں نے وہ بم برسانے والا وہ صاحب وہ پلین بنوا لیا تھا؟ کچھ نہیں، ایک عصا اور اتنی ساری امت اور ایک بڑا عورت قدرت ہے موسیٰ تم اپنے عصا کو پانی پر مارو، دھنا دھن جناب موسیٰ نے عصا مارا۔ ہم نے پوچھا اے جناب موسیٰ آپ نے عصا پانی پر مارا تو کیا کہہ کے مارا؟ آواز بھی کچھ نہیں، یا علی ہی تو کہا۔ کتاب بھی لے کر کے نہیں آیا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کیا قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو بلندی عطا فرمائے، حق کو استقامت عطا فرمائے۔ کس بنیاد پر؟ حق ایسے بلند نہیں رہے گا، حق ایسے دوام پہ نہیں رہے گا، حق اس طرح قائم نہیں رہے گا۔ کیسے؟ بے کلمات، اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ اب یہ دیکھیے آدم کو وہی کلمات ملے، نوح کو وہی کلمات ملے، ابراہیم کو وہی کلمات ملے، موسیٰ کو وہی کلمات ملے، عیسیٰ کو وہی کلمات ملے، سارے انبیاء کو وہی کلمات تو ملے ہیں۔ اور جب سارے انبیاء کو کلمات اللہ نے عطا فرمائے تو کیا اپنے نبی کو عطا نہیں فرمائے گا؟ اپنے نبی کو عطا نہیں فرمائے گا؟ اپنے حبیب کو عطا نہیں فرمائے گا؟ اور یہی وہ کلمات کا یقین تھا کہ دیکھیے انبیاء کی بات جانے دیجئے، اولیاء کی بات جانے دیجئے، آسان خدا کی بات جانے دیجئے، یہ کلمات میں اتنا یقین تھا کہ جناب مختار تلوار کے نیچے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے اور آوازیں نہیں، میرے مولا نے فرمایا ہے نہیں رکھتا ہے، یقین کی منزل کا نام ہے، یقین کی منزل کا نام ہے مذہب اہل بیت۔ شک اوروں کیا ہوتا ہے کہ بدر میں شک کیا، احد میں شک کیا، خیبر میں شک کیا، خندق میں شک کیا، کس پر شک کیا؟ نبی پر شک کیا، رسالت پر شک ہوا، مگر قربان جائیے علی پر، علی کے غلاموں پر، علی کے گھوڑے پر، علی کی سلطنت پر، علی کی تلوار پر۔ یہ دیکھیے کہ جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ یقین کی منزل میں آ گیا، یقین کی منزل میں آ گیا۔ اور اس طرح یقین کی منزل کہ جناب مختار رسول نہیں، نبی نہیں، ولی نہیں، کوئی خاص درجے کے انسان نہیں، مگر ایک علی کے شیعہ ہیں، ایک علی کے محب ہیں، ایک علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں یقین اس منزل پر ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ دسیوں بار آپ کے گلے پر تلوار رکھی گئی، قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے۔ اب کیسے قتل کرو گے؟ ابھی تو مولا کی بات
نہیں ہو رہی. مولا نے فرمایا ہے کہ تم 3 لاکھ دشمنان حسین کو قتل کرو گے. اور دیکھیے یہ جناب مختار کا یقین ہے کہ اسی یقین کو شیعہ کہا جاتا ہے. اسی یقین کی منزل پر جو فائد ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اور دنیا کو واضح کیا کہ جب تم مختار کے یقین کو سمجھ نہیں سکتے تو حیدر کرار کی یقین کو کیسے سمجھو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آج ہم سے کہا جاتا بھول جائیے پرانی باتیں بھول جائیے وہ سب بھول جائیے. ارے کیسے بھول جائے بھائی, کیسے بھول جائیں. دیکھیے بابری مسجد کے ساتھ جو سلوک ہوا, فیصلہ آ گیا تو بھول جائے مسلمان. بھول سکتا ہے کوئی؟ نہیں بھولیں گے. اس ساتھ نچلی عدالت, اس سے بڑی عدالت, اس سے بڑی عدالت, سپریم کورٹ تک گیا نہیں گیا. فیصلہ کس کے موافقت میں آیا, کس کی مخالفت میں آیا؟ ہار گئے نا, شکست ہو گئی نا. بھائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, مان لیجیے. قاضی صاحب نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ قاضی صاحب تو بہت بڑی سازش ہے. حکومت ان کی تھی, جج ان کا تھا, قلم ان کا تھا, گواہ ان کے تھے. انہوں نے سارے کے سارے گواہوں کو قائد کر دیا, سارے کے سارے انہوں نے ثبوتوں کو ختم کر دیا. تو جب کسی کی حکومت بنتی ہے تو سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے. اب ہم سے کہتے ہو کہ باب زہرا کا واقعہ بھول جائیے, بی بی زہرا کے ٹوٹے پسلی کو بھول جائیے. ارے کیسے بھول جائے بھائی؟ تم بھول سکتے ہو, حسین کا چاہنے والا نہیں بھول سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے یہ جتنے جو بابری مسجد کی شہادت میں شریک تھے سب بری ہو گئے یا نہیں؟ بری ہو گئے, سب چھوڑ گئے, سب چھوڑ گئے. اب مسلمان رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, ارے صاحب بہت غلط ہوا, بہت غلط ہوا. اور جب تک وہ انتقام نہ لے لیں گے, جب تک وہ اپنے دل کی بھڑاس سے نکالیں گے, یقین نہیں ہو رہا, عدالت پہ یقین نہیں ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہماری بات بھی یہی ہے, بالکل جو ہے بالکل وجہ بات ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب یہ پورا کا پورا معاملہ ہی دگرگوں ہو گیا, پلٹ گیا. تو وجہ یہ ہے کہ صاحب جب جس کی حکومت بن جاتی ہے, جس کے جج بیٹھ جاتے ہیں, جس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, جس کے بعد دولت آ جاتی ہے, تو پورے فیصلے کو بدل دیتی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ایک مسجد شہید ہو گئی اور تمہارے حق میں فیصلہ الگ ہوا, اتنا رو رہے ہو. بی بی زہرا کے دل سے کوئی پوچھے سارے ثبوت, ساری روایتیں, ساری قرآن کی آیتیں اور بی بی دربار سے کیسے واپس تو بی بی زہرا کے دل سے کوئی پوچھے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ہم بال فرض یہ تصور کر لیں کہ انہوں نے ظلم کیا, غلط ہوا, درست نہیں ہوا, صحیح ہوا, جو بھی ہو. مگر چلیے یہ مسلمان ہو گئے جنہوں نے بابری مسجد کو ڈھایا, شہید گئے, سب مسلمان ہو گئے. اب ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی, تو کیا کوئی اس واقعے کو بھول جائے؟ نہیں, اس کے باپ نے, اس کے دادا نے یہ سب کیا تھا, مسجد گرائی تھی, صاحب یہ کیا تھا. تو ماتا پتا چلا کیا کرے, مسجد کو شہید کر دیا جائے تو 1-2 سال نہیں, جب تک زمانہ رہے گا اس کی سزا ہوتی ہے. کسی نے شہید کیا تھا, جو شہید کیا تھا, تو تم ایک مسجد کو بھول نہیں رہے ہو اور ہم سے کہتے ہو کربلا بھول جائے, ہم سے کہتے ہو علی اکبر کا غم بھول جائے. ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ بی بی زہرا کے مصائب کو بھلا دیا جائے. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اسی لیے کہ کربلا حق کا نام ہے, شہادت حسین حق کا نام ہے, عصمت حق کا نام ہے, طہارت حق کا نام ہے, اور انہی کو کلمات کہا جاتا ہے. اگر انہی کلمات کو الگ کر لیا جائے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی. انہی کلمات میں, تنہا کلمات میں کتنے لفظ ہیں, کتنے حرف ہیں, تو سب جواب 5 حروف ہیں. پتا چلا انہی پنجتن کی بنیاد پر یہ کائنات باقی ہے. اور اسی لیے تو اب دیکھ کر تو عربی میں آپ نے سنا تھا, اب آج فارسی میں سن لیجئے کہ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود. تا صورت کہ مولا کا خطبہ بیانیہ ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ زمین کا بنانے والا علی, آسمان کا بنانے والا علی, دریاؤں کا بنانے والا علی, سمندر کو روانی دینے والا علی, کرنے والا علی, لوگوں کو پیدا کرنے والا علی, پیدا کرنے والا علی. اب یہ اسی کو مفہوم کو جو خطبہ بیانیہ ہے اس کو فارسی میں آپ سماعت فرما لیں کہ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود.
زمین بود تہاں بود علی بود. ایک صلوات پڑھے محمد والا. صورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود علی بود زمان بود. ہم اول و ہم آخر و ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود. سلام ہے محمد واللہ کے علی بود علی بود علی بود. این کفر نباشد سخن کفر نہیں است. این کفر نباشد سخن کفر نہیں. این کفر نباشد سخن کفر نہیں است. تا ہست علی باشد و تا بود علی بود. عیسیٰ بوجود آمدو فی الفور سخن گفت. عیسیٰ بوجود آمدو فی الفور سخن گفت. آن نطق و فصاحت کے بہو بود علی بود. موسیٰ و عصا و ید بیضا و نبوت در مصر و فرعون کے بدبود علی بود. جبریل کے آمد زبر خالق بیچو در پیش محمد شد مقصود علی بود. اعلی مکلمی بشروطا کی بدانی آیار کے او نفس علی بود علی بود. آج شاہ سرفراز کے اندر شب معراج آج شاہ سرفراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یتیم بود علی بود. چندہ کے نظر کردم و دیدم بحقیقت اکبر دو جہاں مقصد و مقصود علی بود. آپ اللہ کو شاہد قلعہ خیبر برگند بیت حمل بکشود علی بود. آمد سرفراز کے اندر رہے اسلام تاکار نشد راز نیا سود علی بود. آشیر دلاور کہ برائے تمہے نفس پرخان جہاں بنجا نیا بود علی بود. یہ مولا علی کے لیے اب یہ دیکھیں اس کا اردو ترجمہ بچوں کے لیے پیش کر دیتے ہیں مختصر میں کہ یہ شاعر کہہ رہا ہے. بڑے پائے کے شاعر گزرے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کائنات کا جائزہ لیا, تاریخ حدیث کا واقعہ سب کچھ مراجعہ اور انہوں نے پڑھا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے علی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم اول ہم آخر ہم ظاہر و باطن کہ چاہے اول کے اعتبار سے دیکھا جائے, ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے, باطن کے اعتبار سے دیکھا جائے. تاریخ میں 10,000 آدم آئے. تاریخ میں ہے حدیث میں 10,000 آدم آئے اور ان سب آدم کے پہلے آدم ہے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھیں محمد. مولا علی نے دنیا کو بتایا ورنہ معلوم ہی نہ ہوتا سجدہ کسے کہتے ہیں, رکوع کسے کہتے ہیں, تسبیح کسے کہتے ہیں. تو عبادت کا طریقہ بھی مولا نے بتایا. اور یہ جناب عیسیٰ گہوارے میں بولنے لگے. یہ کیسے بولنے لگے؟ انہی کلمات کے ذریعے سے بولنے لگے جن کو مولا علی کہا جاتا ہے. اور جناب موسیٰ کہ جو فرعون کے شر سے جو ہمہ وقت محفوظ رہے یہ انہی مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام والا سے بات کی بنیاد پر. اور اسی لیے پروردگار عالم نے شب معراج میرے آقا میرے نبی سید الانبیاء صاحب یاسین صاحب طہا
مدثر، مزمل، قابا قوسین کی منزلوں کو اپنی جوتیوں سے روننے والے نبی سے خطاب کر کے فرمایا تھا، اے محمد، کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا میں نے جس کے لیے علی کو مددگار نہ بنا دیا ہو، مگر فرق اتنا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کی مدد کی ہے، ہم نے سارے نبیوں کی نصرت کی ہے تو علی کے ذریعے سے، مگر چونکہ تم مجھے بہت زیادہ محبوب ہو تو ہم نے تمہاری مدد کے لیے ظاہر میں بھی علی کو بھیج دیا ہے، باطن میں بھی علی کو بھیج دیا ہے۔ اگر ظاہر میں دیکھنا ہے تو بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، خندق میں دیکھو، اور اگر باطن میں دیکھنا ہے تو علی مدینے میں ہے، ادھر نبی نے نام علی پڑھی، ادھر نبی علی پہنچے اور دنیا کو واضح ہو گیا کہ یہ دیکھو تمہارے پڑھنے میں دیر ہوگی، علی کے آنے میں دیر ہوگی۔ گرج ہمیشہ ہر دور میں رہی، آج بھی باطل کی ماؤں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب علی کا نام لیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے سرکش اور نہ جانے کتنے باغی اور تاغی جیسی حیدر کا نام سنتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہی وہ کلمات ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی اس 7ویں آیت مبارکہ کے آخری فقرے میں الفاظ بیان فرمایا ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے حق کو بلندی عطا فرمائے۔ تو آج اگر کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو ایسے ویسوں کا سہارا نہ لے، یہ تو رسول کو ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول کو کہتے ہیں آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، بیعت رضوان والے آ جاؤ، بیعت شجرہ والے آ جاؤ، وہ فلاں آ جاؤ، مگر ایک صاحب بھاگے تو ایسا بھاگے، خود ان کی زبانی کے واقعہ کتاب موجود ہے کہ وہ 3 دن بعد مدینے میں آئے، سرکار کی خیرت نہیں، اب آئے بھائی 3 دن بعد۔ ارے صاحب وہ ایسا ڈر پیدا ہو گیا تو جس سے صحابہ ڈر جائیں اس سے دوسرا کیا ڈرے گا؟ ایک وجہ دیکھیے، وہ جنگ احد میں وہ بلا کرن پڑا، وہ غضب کی تلوار چل رہی تھی کہ بڑے بڑے بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور ایسے موقع پر نبی نے پکارا بھی تو کس کو پکارا؟ کسی اور کو نہیں پکارا۔ جناب عباس سے کہا بلاؤ تو ان کو بلاؤ، اور وہ بھاگے، یا رسول اللہ بھاگتے وہ کیا پکار رہے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے نادی علی بھیج دی کہ اب پکارنا ہے تو ان کو کیا پکار رہے ہو؟ علی کو پکارو، علی کو پکارو۔ اور صرف نادی علی نہیں بھیجی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ذوالفقار بھی بھیج دی تاکہ واضح ہو جائے جہاں کا سپاہی ہے وہی کا اسلحہ بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مختار جنہوں نے بڑے عظیم ترین کارنامے انجام دیے، ایسے ویسے کارنامے نہیں ہیں، اسی لیے وہ پہلے امام سے لے کر کے چھٹے امام تک، اور چھٹے امام سے لے کر کے زمانے کے آخری امام تک، اور اس زمانے کے آخری امام سے لے کر ہمارے بڑے بڑے مراجع کرام، علماء دین، مذہب تشیع کی افتخار شخصیتیں، انہوں نے بار بار جناب مختار کے اس امر کو سراہا ہے، اس خدمت کو سراخوں پر جگہ دی ہے کہ یقیناً آپ کا کارنامہ بڑا عظیم کارنامہ ہے، اس لیے کہ آسان بات نہیں تھی کہ وہ حق کی بلندی کے لیے، حق کی استقامت کے لیے اگر جناب مختار نے انتقام نہ لیا ہوتا تو دنیا یہی سمجھتی حق مٹ گیا، ختم ہو گیا، شہادت کا کوئی بات نہیں۔ وہ اہل بیت کا اپنا مقام ہے، مگر اس طرح کے شکوک پیدا ہوتے بہت سے دلوں میں، بہت سے شہروں میں، مگر جناب مختار نے ایسے سنگین حالات میں بار بار، دیکھیے یہ وجہ ہے کہ
کہ گلے پر تلوار رکھی کا کیسے قتل کرو گے؟ میرے مولا نے فرمایا ہے سینے پر خنجر رکھا ہے، قتل کرنے والا جلاد آ گیا، کبھی کیسے قتل کرو گے؟ مولا نے فرمایا ہے قید خانے میں قید کر دیے گئے، سختیاں ہیں، اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے مولا نے فرمایا بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ تاکہ ظالم کو معلوم ہو جائے کہ جب تک مولا کی بات مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک مختار کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، جناب مختار کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہی جناب مختار ہیں جنہوں نے قدم قدم پر اعلی کلمہ حق کے لیے، کربلا کی شہادت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ بار بار، یہ آسان بات نہیں ہے، کتنی مرتبہ قید میں ہوئے، کتنی مرتبہ دشمنوں کے نرغے میں گر گئے، مگر یقین تو دنیا دیکھے کہ فرما گئے کہ نہیں، میرے مولا نے فرمایا ہے۔ تو جب مختار کا یقین اس منزل پر ہے تو علی کی آغوش کے بالی ہوئی زینب کا یقین ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب یقین کی منزلوں کے منارے ہیں۔ آسان نہیں تھا یہ قیدیوں کو حسین کی شہادت کے بعد شہزادیوں کو قید کرنا، بازوں میں رسن باندھنا۔ عالم یہ تھا کہ آگے آگے سرائے شہداء، دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو وہی خودکشی کر لیتا، مر جاتا، مگر یہ آل محمد تھے۔ اللہ اکبر، یہ زینب کا یقین تھا، یہ جناب ام کلثوم کی حق کی بلندی کے تقریریں تھیں کہ بھائیوں کے سر ان کے نیزے پر، اس کے باوجود بڑے یقین کے ساتھ، اور ایک منزل وہ آئی کہ جب ابن زیاد کا دربار آیا، دونوں جگہ روایت موجود ہے، اور جب یزید کا دربار آیا تو عالم یہ تھا کہ نبی کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، علی و بطول کی شہزادیاں اور شرابی کے دربار، اگر یہ بھابی زینب تھی، پڑھو پڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، یہ زینب تھی، بڑا سہارا دیا ہے، بڑا دلاسا دیا ہے، ہمیں کلثوم گھبرانا نہیں، سکینہ گھبرانا نہیں، انہیں فرما پریشان نہ ہونا، راجی کریل فضا پریشان نہ ہونا، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اے شہزادی کس لیے؟ میرا بابا بول چکا ہے میں آؤں گا، میں مدد کرنے آؤں گا، یہی وجہ ہے ایک منزل وہ آئے، ارباب ادا، کہ بی بی زینب نے آواز دی، اے میرے بابا تم نے وعدہ کیا، ارباب ادا، اے بی بی زینب ہے جو حق کی بلندی کو وہ تمام کے تمام ساحر شاہر آئے، آن پر بلند کرتے ہوئے، حق کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے، کوفہ اور شام کے تمام کی تمام حکومتوں کو رونتے ہوئے، ذلیل و رسوا کرتی ہوئی جب کربلا پہنچی تو آواز دی، بھیا حسین یہ زینب تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اے میرے بھیا غریب زینب کا سلام قبول کرو۔ ہاں ہاں، ارباب ادا، ارے بالکل ایام ادا تمام ہے، بس آج کی شب کے بعد کل کی ایک اور شب آئے گی، شب رانی کا بھی اعلان ہے، ماشاءاللہ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے۔ ارباب ادا، 1400 برس کا زمانہ مکمل ہونے والا ہے، آپ ایک ذاکر سے، ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بولنے والے سے آپ سن رہے ہیں تو یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ تو سوچئے جب زینب نے روضہ رسول میں داخلہ کیا اور سنائے ہوگے